جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ بڑی مزے کی بات. کل تو آپ نے سنا ہی تھا نا، عشق کے متعلق آپ نے بڑی بڑی باتیں فرمائی کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ایسے ہیں کہ جو بالکل کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، دریا کے کنارے، اور ایک وہ ہیں کہ جو دریا میں غوطے لگائے ہوئے ہیں. تو آگے جا کر حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کھول کے بیان کر دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فضاؤں میں کتنے پرندے ہیں، گننا چاہو تو نہ گن سکو، شمار کرنا چاہو تو نہ شمار کر سکو، اتنے پرندے ہیں. اور درخت بے شمار درخت ہیں، ان میں پھلدار بھی ہیں اور بے پھل بھی. اور پھلداروں میں بے شمار قسم کے پھل ہیں، لیکن ان میں ایک ایسا درخت ہے جسے انجیر کا درخت کہتے ہیں، اور اس پر وہ خوبصورت کالے سیاہ رنگ کے وہ جو پھل لگے ہوتے ہیں، پکے پکے دعوت دیتے ہیں اپنی طرف آنے کی. اور دوڑ کے جاتے ہیں پرندے، قریب بھی جاتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کچھ کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے. جو نہیں کھاتے ان کو روکا کس نے، اور جو کھاتے ہیں ان کو دعوت دی کس نے؟ اور پھر پرندہ محتاج دعوت کب ہے؟ پرندہ کب محتاج دعوت ہے؟ اور اگر یہ محتاج دعوت ہیں تو جو کھاتے ہیں کون کہ یہ پھل اس قسم کا ہے کہ اس کو روکنے یا دعوت دینے کی ضرورت نہیں. ہر پرندہ جانتا ہے کہ میری غذا کیا ہے. ہر پرندہ جانتا ہے کہ میری غذا کیا ہے. جب قریب آتے ہیں عام پرندے دیکھتے ہیں کہ کھا تو لیں گے، عزم کون کرے گا؟ کھا تو لیں گے لیکن بچائے گا اس سے کون؟ اس کے اثرات سے کون بچائے گا ہمیں؟ اس لیے وہ نہیں کھاتے، اور جن کی یہ خوراک ہے وہ مزے سے کھاتے. تو یہاں آ کے وہ ارشاد فرماتے کہ بندے بھی اسی طرح کے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے عشق عام کیا تو بعض ضرور انہیں وہ جام پی لیے اور بعض نے نہیں پیے، اور جنہوں نے نہیں پیے ان کو جبرن بھی پلاؤ تو نہیں پیئیں گے، اور پلا بھی لیا تو کیا ہو جائے گی. اور جن کی روح کے اندر ازل میں عشق کا شراب اتر گیا ہے ان سے جام چھڑاؤ بھی تو وہ سرائی اٹھا لے. تو یہاں آ کے نا وہ جناب رومی فرماتے ہیں برسمائے راست ہر کس چیرنے تو مائے ہر مرغ کے انجیر نے. عشق کی باتیں سننا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ابھی دیکھا نہیں آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کتنے بھاگ گئے اور کتنے بیٹھ گئے؟ اچھا وہ بھاگنے والوں کو کس نے آگے نکلو، اور جو بیٹھ گئے کس نے پکڑا آپ کا بازو کے بیٹھ جاؤ. برسمائے راست ہر کس چیرنے تو میں ہر مرغ کے انجیر نے. سچی باتیں، عشق کی باتیں سننا ہر ایک کی ہمت، قدرت، توفیق نہیں ہے. یہ جس کا مزاج ہے وہی سنے گا، جس کی طبیعت برداشت کرتی ہے وہی سنتا ہے. اور تو میں ہر مرغ کے، یہاں مرغ کے لکھا ہے تو دو قسم کے مرغے بتائے. ایک عام قسم کا پرندہ جس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، یہ کاف یہ یہ تصغیر کا ہے، یعنی اتنے نکمے، اتنے بیکار، اتنے بے اصول اور اتنے حد اعتبار سے گرے ہوئے کہ ان کو پوچھے بھی کوئی نہ اور دیکھے تو پہچانے بھی کوئی نہ. یہ کیا انجیر کھائیں گے؟ انجیر کھانے والوں کی شکل ہی اور ہوتی ہے، انجیر کھانے والوں کا میدہ ہی اور ہوتا ہے، ان کا رنگ و روپ ہی جدا ہوتا ہے، ان کا تو رنگ و روپ ہی جدا ہوتا ہے. اور جب اس قسم کے پرندے جو بالکل مرغ کے بیکار، لاغر، کمزور اور پر اترے ہوئے لفنگے، بالکل لفنگے. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی خوبصورت لباس پہن کے آئے اور دوسرا خالی ایک لنگوٹ کس کی آئے تو ان دونوں میں کوئی فرق ہوگا کہ نہیں؟ جی
تو ایک لنگوٹیا شیر اور ایک معزز انسان، ان دونوں کے اندر فرق معلوم کرو کہ نہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ کیا وہ مرغ ہوگا کہ جو انجیر دیکھ کے منہ پھیر لے، تیرا نصیب ہی کب ہے۔ اور کیا شان ہے اس پرندے کی کہ انجیر جس کے انتظار میں ہے، اور جو اس انجیر کے لیے ہر وقت سفر در سفر اپنے محبوب کی تلاش میں ہے۔ تو یہیں سے آگے جا کے وہ بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ مزے کا اور عجیب الخواص یہ پھل ہے، اگر دنیا کا پھل، دنیا کا پرندہ، ان دونوں کا عجیب رابطہ ہے اور عام اس کے نزدیک نہ جا سکیں، تو خداوند ذوالجلال نے جو اپنے دیدار کا پھل رکھا ہوا ہے، اس کے لیے جو اس نے اپنے بندے چن رکھے ہیں، ان کی مثال کون لائے گا؟ کون لائے گا ان کی مثال؟ تو فرماتے ہیں کہ جو پرندہ انجیر کھانے والا ہے اس کی مثال نہیں، تو جو خدا کا نور پینے والا ہے اس کی مثال کون ہے؟ کون لائے گا مثال اس کی؟